میں نے یہ تک حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ لوح محفوظ پہ جس قلم سے لکھا گیا ہے سب کچھ، اس قلم نے سب سے پہلے لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی سے گوندے جا رہے تھے۔ فرشتے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ روح سے کریٹڈ ہوتے ہیں، شیطان ابلیس جنات کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں روح نہیں ہوتی، درخت اور پتھر اور پہاڑ سجدے کرتے تھے، آج جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اس لیے کیونکہ ان میں روح نہیں ہوتی۔ اور جب اس عالم اسباب میں آ کے آقا علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے، تو سمجھنی ہے بات میری، کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے غیب کا علم نہیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ابن عباس سے ریلیٹڈ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ایک حدیث بتائی ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 ارض اور 7 آسمان ہیں، اور اس کی جو تفصیل اللہ کے نبی نے مجھے بتائی ہے، اگر میں تمہیں بتا دوں تو تمہارے عقیدے ہل جائیں۔ کہ ابن عباس ہی کہتے ہیں، اتنے وائز، سب سے وائز وہی تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نبی کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، اور میں 4 لوگوں کے نام جانتا ہوں جنہوں نے قتل کیا۔ آپ نے کہا کہ ابھی جیسے حسیب نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا آقا علیہ السلام پہ جو حدیث سے جبرائیل ہے، وہاں آقا علیہ السلام ہمیں خود کو لمٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ العالمین، صحیح ہے Yes. سر؟ آقا علیہ السلام 7ویں آسمان سے اب وہ اللہ سے ملے نہیں ملے از اے ڈفرنٹ چیپٹر، مگر وہ ایک الگ جگہ چلے گئے۔ ابھی جیسے آپ نے بھی ابھی اس ڈسکشن میں کہا ہے کہ 7 آسمان، 7 زمین 7 آسمان، تو سر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ایک حضور آقا علیہ السلام اپنے آپ کو لمٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انلمٹ کر رہے ہیں، اور 7 زمین 7 آسمان اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ عالمین کی ڈیفینیشن، میرا خیال میں ادھر کوئی آپ کی نالج کو چیلنج نہیں کرتا، بس میں سمجھنا I چاہ رہا understand. I totally understand your question. ہوں جی سر۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ ایک اور آپ کے پوڈ کاسٹ میں، آپ کی ڈسکشن میں نے سنا تھا، آپ نے مولا علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ جو نصیریت ایک فرقہ جو بنا ہوا ہے اس کی وجہ آپ نے بتائی تھی، اور بہت خوبصورت وجہ بتائی تھی، جو آپ نے اس کا ریفرنس دیا تھا تھرو نہج البلاغہ سے، صحیح ہے سر؟ تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ جو آپ ابھی جو آپ کے پیچھے یہ جو آپ نے پورے ڈائیگرام سیٹ کری ہے، تو اس میں جب آقا علیہ السلام تو فٹ نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، میرے لحاظ سے میں وہ سمجھوں گا آپ سے، کیونکہ میں اس کے بعد اپنے آپ کو میوٹ کروا دوں گا، میں آپ سے سمجھوں گا، اور مولا علیہ السلام بھی اس میں میرے خیال میں فٹ نہیں ہو رہے، اور پھر جو آپ مولا علیہ السلام کے ساتھ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ ہم بھی وہاں ہوں گے، ہم بھی وہاں تھے، آپ کی پھپھیاں بھی تھیں، سب دیکھ رہے تھے، تو سر یہ لمیٹیشن کہاں ختم ہو رہی ہے؟ اور آقا علیہ خوبصورت السلام کوشچن کا، ہے، بیوٹیفل کوشچن۔ سر یہ مجھے میوٹ کر دیں، میں آپ کا یہ سننا نہیں چاہ رہا نہیں ہوں، نہیں کیونکہ نہیں آپ، نہیں نہیں، میوٹ نہیں کرنا، آپ نے مائک پہ رہنا ہے، اچھا آپ نے مائک میوٹ نہیں کرنا۔ دیکھیں، اٹس اے بیوٹیفل کوشچن ٹو بگن وتھ، ٹھیک ہے، اینڈ اٹس بیوٹیفل تھنگ دیٹ اٹ از آور لاسٹ کوشچن فار دا نائٹ، کیونکہ اس میں آپ نے اتنے سپیریئر ہستیوں کا نام لے لیا کہ اس کے بعد ویسی زندگی بھی ختم ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ پر ہو گئی زندگی، تو رات تو پھر رات ہے۔ اب آپ نے اسی ڈائیگرام کو غور سے دیکھنا ہے اور پکچر کرنا ہے کہ یہ ایک میرے لیے، آپ کے لیے ان نون سیکشن ہے، یہ جو میں نے ان نون لکھا ہوا ہے یہ میرے لیے، آپ کے لیے ان نون ہے۔ میں نے یہ تک حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ لوح محفوظ پہ جس قلم سے لکھا گیا ہے سب کچھ، اس قلم نے سب سے پہلے لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آپ نے سمجھنی ہے بات میری، بیکاز یور کوشچن
could not have been addressed without this chart. इसका मतलब है کہ میرا جو ذاتی ماننا ہے اور بہت سے مفسرین کا اس چیز کے اوپر تائید ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تخلیق کی تھی، سب سے پہلے۔ اب اس کا ریفرنس بھی ہے میرے پاس ایک حدیث کی صورت میں، وہ حدیث بہت طویل ہے، وہ میں کسی اور ٹائم پہ بتا دوں گا آپ کو، بہت لمبی حدیث ہے۔ جب دنیا ختم کی جائے گی تو کیسے ختم کی جائے گی، سب سے اینڈ میں کون رہ جائیں گے، پھر اتنے فرشتے رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تم کتنے رہ گئے ہو، تو جبرائیل علیہ السلام کہیں گے یہ فرشتے رہ گئے اور آقا علیہ السلام رہ گئے ہیں، پھر وہ کہیں گے یہ بھی، ان کو بھی جان لے لو، ان کی بھی جان لے لو، کرتے 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 صرف آقا علیہ السلام رہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ رہ جائیں گے، آقا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ خود سے اپنے پرسنلی ان کی جان لیں گے، نکالیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولیں گے اب کوئی ہے اور کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آقا کی تخلیق کریں گے، ان کے روح سے جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق کریں گے، پھر آہستہ آہستہ باقی تخلیق ہوگی۔ تو دیٹ گوز ٹو شو دیٹ دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ، دس از ہاؤ اٹ اینڈیڈ اینڈ دس از ہاؤ اٹ ول ری اسٹارٹ۔ ٹھیک ہے، اب جب سب سے پہلے آقا علیہ السلام آ گئے ہیں تو یہ آپ تصور کر لیں کہ ان کو تو سب کچھ پتا ہے کہ کیونکہ ان کے بعد سب کچھ تخلیق ہو رہا ہے۔ یہ تو آپ زریاب ہاشمی کی زندگی کا نچوڑ سمجھ کے بے شک دیوار پہ مار دیں کہ یہ زریاب پتہ نہیں کیا مانتا تھا، یہ سب غلط تھا، لیکن زریاب ہاشمی کی زندگی اس چیز سے شروع ہوتی ہے، اس چیز پہ ختم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو کریٹ کیا، اور سب سے اینڈ میں بھی اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کے ساتھ اکیلے رہ جائیں گے۔ اب اس سے آگے وہ ان کی جان مبارک کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ دوبارہ سے ریکریٹ کرتے ہیں اس حدیث کے مطابق، وہ میرے سے آگے کی بات ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث جبرائیل کے مطابق کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، اور دونوں اس چیز پہ متفق ہوتے ہیں کہ قیامت قریب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ دہرایا تھا ادھر، کیا ہے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے غیب کا علم نہیں سوائے اس کے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زریاب ہاشمی کے پاس بھی روح ہے، وہ اس ٹائم کی کریٹڈ روح نہیں ہے، وہ اس ٹائم کی کریٹڈ روح ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی سے گوندے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت تک، یعنی کیا کہتے ہیں، رسالت اور نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کر دی ہوئی تھی، اور آدم علیہ السلام ابھی مٹی سے گوندے جا رہے ہیں، ابھی فرشتوں کے ساتھ ڈائلاگ بھی نہیں ہوا یہ والا۔ تو نبوت کے لیے وہ جو 5 انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ علیہ السلام، ان چاروں انبیاء کی موجودگی میں نبوت والا میثاق ہوا تھا یہ قرآن کے مطابق۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبوت کا میثاق جب ہو رہا تھا تب آدم علیہ السلام مٹی سے گوندے جا رہے تھے اور یہ 5 انبیاء موجود تھے۔ اب یہ 5 انبیاء موجود تھے، اور سورہ صاد میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابلیس سے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا تم اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھتے ہو؟ تو وہ عالین موجود تھے جن کا ذکر ہو رہا تھا۔ اب ان عالین میں کون کون شامل ہیں اس کی ایک الگ لسٹ ہے، میں یہ پبلکلی نہیں بتا سکتا، وہ لسٹ جو میں نے کتابوں سے پڑھی ہے، جو میں نے سنی کتابوں سے بھی پڑھی ہے، شیعہ کتابوں سے بھی پڑھی ہے، لیکن عالین کی ایک لسٹ ہے کہ یہ لوگ موجود تھے جب آدم علیہ السلام مٹی سے گوندے گئے ہیں، ان میں روح پھونکی گئی ہے۔ ابلیس سے کہا سجدہ کرو، سجدہ نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کیا تم اپنے آپ کو ان میں سے سمجھ رہے ہو جن سے میں سجدہ نہیں کروا رہا، کیونکہ انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، دونوں میں روح ہوتی ہے۔
فرشتے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ روح سے کریٹڈ ہوتے ہیں. شیطان ابلیس جنات کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں روح نہیں ہوتی. درخت اور پتھر اور پہاڑ سجدے کرتے تھے آج جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اس لیے کیونکہ ان میں روح نہیں ہوتی. حوا سے سجدہ نہیں کروایا آدم کو کیونکہ حوا میں بھی روح ہے, اور روح وہ چیز ہے جس کی پریزنس کے بعد سجدہ کا کیا حکم ہوا, اس سے پہلے نہیں ہوا. تو جس میں روح جائے گی اس کو وہ سجدہ کر سکتے تھے جو اس وقت موجود تھے, جن کا آلین کی صورت میں ذکر ہوا. اب میں یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جتنے بھی آلین ہیں, جتنے بھی وہ میثاق کے 5 انبیاء ہیں, ان کے سامنے, ان کی ارواح کے سامنے یہ سارا کچھ ایسے ہے جیسے میرے اور آپ کے سامنے اس ٹائم اگر میں کہوں کہ یہ ابتدا ہے آدم علیہ السلام والی اور یہ انتہا ہے قیامت کی, تو ہمیں یہ سب کچھ ایسے فلم سٹرپ کی طرح نظر آئے گا کہ یہ جب ہوا تب ہوا تب ہوا جب ہوا جب ہوا جب ہوا یہ ہوا تب قیامت آ گئی. پھر اس کے بعد میدان حشر کھڑا ہوا, اتنے لوگ بہشت میں ڈال دیے, اتنے جہنم میں ڈال دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی اور آلین کے لیے بھی ارواح کے لیے بھی یہ چیز اس طرح سے ہے اس وقت تک جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس روح کو جس ہستی کو اللہ تعالیٰ یہ علم دینا چاہیں, اور جب اس عالم اسباب میں آ کے آقا علیہ السلام کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے, تو سمجھنی ہے بات میری, کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے غیب کا علم نہیں. اب آپ نے پوائنٹ سمجھنا ہے. جب کفار نے آ کے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہلوایا؟ کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ یکتا ہے, احد ہے. قل هو اللہ احد. سوال کیا تھا؟ آپ کا رب کون ہے؟ تو قل هو اللہ احد. سوال کیا ہے؟ قیامت کا پتہ ہے تو کہہ دیجئے, غیب کا پتہ ہے تو کہہ دیجئے کہ نہیں پتہ. آپ انسٹرکشنز پہ چل رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر انسٹرکشنز ہوتی کہ کہہ دیجئے مجھے سب پتہ ہے, بتانے کی اجازت نہیں ہے, کہہ دیجئے کہ میں بیان تو کر دوں تم سہ نہیں سکتے, یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے کہ مجھے غیب کا علم نہیں سوائے اس کے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ عیاں کرتے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ I am not supposed to expose everything to you. I can only tell what God allows me to tell you. If God gives me the permission, I can tell you everything. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہیں سر, بالکل صحیح. اب وہ جیسی انسٹرکشنز آتی ہیں تو انبیاء ریسٹرکٹ ہو جاتے. میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ابن عباس سے ریلیٹڈ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ایک حدیث بتائی ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 ارض اور 7 آسمان ہیں, اور اس کی جو تفصیل اللہ کے نبی نے مجھے بتائی ہے, اگر میں تمہیں بتا دوں تو تمہارے عقیدے ہل جائیں. پھر ابن عباس کہتے ہیں, بلکہ کہ ابن عباس ہی کہتے ہیں, اتنے وائز, سب سے وائز وہی تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نبی کو شہید کیا گیا, قتل کیا گیا, اور میں 4 لوگوں کے نام جانتا ہوں جنہوں نے قتل کیا, لیکن میں تمہیں نہیں بتا سکتا. اب there are things that you know but you cannot say. There are things that you know and you should not say. There are things that you know and you better not say. And then there are things that you know and you are not supposed to say. You are told not to say. سر ایک بیچ میں آپ سے ایک چیز ایڈ میں اگر کروں سر, جیسے آپ نے ایک سچویشن ایڈ کری تھی ابھی اسی سیشن میں, آپ نے ایک سچویشن ایڈ کری تھی کہ ابلیس اگر سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے آرگیو کرتا تو از اے ڈفرنٹ اسٹوری, مطلب بالکل ڈفرنٹ اسٹوری ہوتی. تو سر اس میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہوگا,
आप समझ रहे हैं सर, pretty मैं much जैसा यही समझ, कुछ pretty much यही कुछ हो रहा बस था, सही, ठीक, लेकिन एक बस ठीक, सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता थोड़ा सा उस बेचारे के लिए। बस ठीक है, समझ गया सर, सर थैंक यू। अब मौला अली हो या कोई अल्लाह ताला के इस लेवल के प्यारे लोग हों, आई टेल यू दे नो एवरीथिंग। व्हाट दे से is what they are told to say. What they do not say is what they are told not to tell. Otherwise, they know everything. वो बहुत ऊपर की अरवा है, बहुत खास अरवा है।